بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.
اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أعضاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. چار مصرے حاضر خدمت شہزادی کے حوالے سے کہ بہن امام کی عالی مقام ہے زینب. بہن امام کی عالی مقام ہے زینب کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب کہ صبر و ضبط میں بالکل امام ہے زینب. علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال. علی کا لہجہ بھی کردار بھی وہی ہے جلال. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. دلیر باپ کی بیٹی کا نام ہے زینب. ایک نعرہ صلوات بھیجیے حضرت. ایک کلام کے ایک سلام کے ایک مطلع لکھیے گا. مطلب پیش خدمت میں بطور خاص لکھیے گا کہ مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. آسمان تک فکر کا میری سفر دیکھا گیا. مدحتی آل نبی میں یہ اثر دیکھا گیا. دوسرا مطلب پیش خدمت ہے دیکھیے گا بطور خاص مولا عباس کے حوالے سے کہ ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. ارے سر اسی کا جسم سے کچھ دور پر دیکھا گیا ہے. یا ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. سر اسی کا جسم سے کچھ دور پر دیکھا گیا. ہیبتی عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. شعر پیش کریں دیکھیے گا بطور خاص کہ جس گھڑی عباس کی دہلیز پر سر رکھ دیا. جس گھڑی عباس کی
دہلیز پر سر رکھ دیا. ارے میری قسمت کا ستارہ عرش پر دیکھا گیا. ہیبت عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. شعر بطور خاص دیکھیے گا سرکار کہ آسماں کے چاند کی لگنے لگی کم روشنی. آسماں کے چاند کی لگنے لگی کم روشنی. ارے جب بنی ہاشم کا دنیا میں قمر دیکھا گیا. ہیبت عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. مقطع پیش خدمت بطور خاص کہ بس ملا سرور دبیر حیدر کرار کو. بس ملا سرور دبیر حیدر کرار کو. ارے راستہ وہ جس علم کا رات بھر دیکھا گیا. ہیبت عباس سے جو بے خبر دیکھا گیا. رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین. امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ گرامی قدر حضرات، تمام عاشقان جناب امیر علیہ السلام اور تمام عزاداران آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں نے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں قرآن مجید کی بڑی ہی عظیم آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں اللہ وسیلے کے عنوان سے گفتگو کر رہا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن مجید کی بڑی ہی عظیم آیت ہے جسے اس وقت ماہ اذا، ماہ محرم کے لیے عنوان قرار دیا۔ گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں زیادہ بات عرض کرنا ہے۔ اب جب ارشاد ہوا کہ تم تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس میں ایک لفظ ہے یا ایہا الذین آمنوا، یعنی گفتگو اللہ نے یہاں پر مسلمان سے نہیں کی ہے، مسلمان سے گفتگو نہیں ہے۔ نماز کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں نماز پڑھو، روزے کا حکم آیا کہا روزہ رکھو، لیکن یہاں پر جب وسیلے کی بات آئی تو اللہ نے وسیلے کے لیے مسلمان سے نہیں بلکہ صاحبان ایمان سے کلام کیا۔ صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب عزیزو، گفتگو جو ہونا ہے ایک لفظ کے لیے گفتگو ہے، صاحبان ایمان۔ قرآن میں 86 سورے مکے میں نازل ہوئے، 86 سورے، اور باقی تمام سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ اور میری امت سے ایک گزارش ہے اس مجلس کے ذیل میں کہ وہ ان 86 سوروں کو توجہ کے ساتھ، ان 86 سوروں کو کھنگال لیں اور پورا اس کا تجزیہ کر لیں۔ کہیں بھی 86 سوروں میں جو مکے میں نازل ہوئے کہیں بھی یا ایہا الذین کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور جو بھی سورے مدینے میں نازل ہوئے ہیں تکرار کے ساتھ 12 صاحبان ایمان سے گفتگو کی گئی ہے۔ اب میں نے، مجھ جیسے جاہل نے جب بہت کوشش کی اور مطالعہ کیا تو میں نے دریافت یہ کیا کہ جب مکے میں جو سورے نازل ہوئے اس میں یا ایہا الذین کا لفظ استعمال نہیں ہوا، صیغہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو مدینے میں نازل ہوئے سورے اس میں 12 ذکر ہوا صاحبان ایمان سے۔ تو اب اللہ مخاطب ہو کر کہے گا کہ مسلمانوں، یہاں پر گفتگو جو ہے وہ قرآن کی وارث قرآن سے ہے، قرآن کی جو ہے وہ وارث قرآن سے ہے۔ تو کیا گفتگو ہوئی؟ اب عزیز و توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عظیم بات ہے کہ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے یا ایہا الذین کا صیغہ لفظ استعمال نہیں ہوا اور مدینے میں تکرار کے ساتھ ہیں، تو مسکرا کے اللہ فرمائے گا کہ نادان، تجھے معلوم نہیں مکے میں تمہیں کعبہ مل جائے گا لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ اگر ایمان چاہیے ہو تو تمہیں در اہل بیت پر آنا پڑے گا، کیونکہ اہل بیت مدینے میں ملیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اب گفتگو ہے عزیزو، الحمدللہ بہت عظیم موضوع ہے اور گفتگو ہونا ہے اس پہلی محرم کی مجلس کے عنوان سے۔ اب آپ مجھے بتائیے عزیزو کہ صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب آپ ذرا انصاف سے سوچئے عزیزو، الحمدللہ ہمیں جتنی بھی ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد
ہمیں جتنا بھی احسان ادا کرنا چاہیے وہ اپنے والدین کا احسان ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اس قوم میں پروان چڑھایا کہ جب ہمیں تقوی دیکھنا ہوا وہ بھی در اہل بیت پہ مل گیا، وسیلہ چاہیے ہوا وہ بھی آل محمد کا مل گیا۔ جتنی با احسان ادا کیا جائے والدین کا اتنا کم ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے عزیزو، اب آپ کوئی بھی مرد مومن یہ کہے سوال کرے کہ تقوی کا مراد کیا ہے، تو میں نے ہوا میں بات نہیں کی ہے، ایک مثال کے ذریعے تاکہ ہمارے بچوں تک بات پہنچ جائے۔ قوم کے بزرگوں سے بات نہیں کرنا ہے بلکہ نوجوانوں اور بچوں کے ذریعے کچھ پیغام اور میسج دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیے عزیزو، تقوی اختیار کرو، اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تو الحمدللہ ہمیں تقوی کہیں اور نہیں ملا بلکہ در آل محمد پر ملا، در آل محمد پر تقوی ملا۔ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، لوگ کہیں گے، تو ویسے آپ دیکھیے عزیزو، بالکل ایک سامنے کی مثال ہے بچوں کے لیے کہ ابھی چند مہینوں قبل اللہ کا مسلمان کہتا ہے بڑا عظیم مہینہ جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، شاید مجھ جیسا جاہل کوئی پیغام دے دے آپ مومنین کے درمیان۔ اب اللہ کا ایک عظیم مہینہ ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ رمضان میں کیا ہوا عزیزو؟ رمضان میں عزیزو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مومنین جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن دن بھر کی بھوک و پیاس برداشت کر لیتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے، دن بھر کی بھوک و پیاس جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور برداشت کرنے کے بعد میں عزیزو جب وقت ہوتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے تقوی ہمیں دکھانا ہے اس مجلس میں کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی عزیزو، ہمارا تقوی کیا ہے؟ ہم جیسے جاہلوں کا تقوی کیا ہے؟ ہمارا تقوی یہ کہ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے تو عبادتوں میں آپ دیکھیے گا عزیزو، اب ہمارے پاس جو بھی افطار کے لیے مسجدوں میں غذا موجود ہوتی ہے تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، کہ ہم نے دن بھر جو ہے وہ بھوک و پیاس کے عالم میں دن گزارا ہے، اب لہٰذا جو ہے یہ جتنی بھی شے ہیں اس شے کو ہم کسی دوسرے کو نہ دیں بلکہ خود ہی استعمال کر لیں۔ نہیں ہے بیدار آباد، ہم خود ہی اس کو استعمال کر لیں، اور جو ہمارا پڑوس والا ہے اسے افطار ملی یا نہیں ملے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اب ہمیں افطار کے وقت یہ فکر رہتی ہے کہ جو بھی غذا جو بھی شے ہے وہ ہمارے ہی شکم میں چلی جائے، کیونکہ ہم صبح سے بھوک و پیاس کے عالم میں تھے۔ یہ اب عزیزو اب یہ ہمارا تقوی ہو گیا کہ یعنی ہم بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتے غذا اور شے کو دیکھنے کے بعد، لیکن سلام ہو آل محمد کے گھرانے پر کہ مسلسل 3 دن ہو گئے روزے کے عالم میں۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا، سائل آیا، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، سائل کو غذائیں ملتی رہیں۔ اب عزیزو یہ آل محمد کی عظمتوں پر سلام ہے، 3 دن مسلسل سائل آیا، یتیم بن کے، اسیر بن کے، مسکین بن کے، اور افطار کی غذائیں جو ہیں وہ آل محمد نے سائل کو تقسیم کر دیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عظیم بات اور میسج دینا ہے اس مجلس میں۔ مجھے آپ بتائیے ابھی تک جتنے بھی آل محمد نے کارنامے انجام دیے ہیں اللہ نے اس کے عوض میں آیت سے سودا کیا ہے، لیکن عزیزو جب میں نے تاریخ میں مطالعہ کیا تو یہ 3 دن روٹی دینا اتنا اچھا اللہ کو لگا کہ اس نے آیت سے سودا نہیں کیا بلکہ پورا سورہ دہر بھیج دیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، اس نے سورہ دہر بھیج دیا۔ اب لفظ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، بڑی عظیم بات مجھے عرض کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سورہ دہر بھیج دیا، 3 دن روٹی عرش پر چلی گئی، لیکن اب آپ مجھے بتائیے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عظیم بات ہے، 3 دن روٹی عرش پر گئی، مسلسل 3 دن گئی افطار کے وقت، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے اور آنے کے بعد ہم اسے کچھ دیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عظیم بات عرض کرنا ہے کہ جب ہم اسے کچھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے عزیزو، دینے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں، نہیں ہے بیدارہ حضرات، ہم دینے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ دے تو رہے ہیں لیکن کس کے نام پر دے رہے ہیں، اب عزیزو شہزادی کے در سے روٹیاں گئیں تو جب تاریخ سے پوچھا کہ یہ روٹی دی تو ہے لیکن دی کس کے نام کی ہے، تو اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ روٹی کسی اور کے نام پہ نہیں گئی ہے بلکہ آقا حسین کے نام پر گئی۔ آقا
حسین کے نام پر گئی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سن لیے گا، بس انصاف سے بتائیے کہ وہ زہرا جو 3 دن عرش پر روٹی بھیجے تو اللہ خوش ہو کے سورہ دہر بھیج دے، اگر یہ عزادار مجلس کر کے روٹی بانٹیں تو کیا اللہ انہیں جنت میں نہ بھیجے گا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بتائیے عزیزوں، یہ شہزادی 3 دن روٹی گئی، بڑی عظیم بات ہے مجھے عرض کرنا ہے، 3 دن تک روٹی گئی، آقا کے نام پہ گئی۔ لیکن عزیزوں آج جو ہے وہ دنیا بڑی پیچیدہ باتیں کرتی ہے۔ جیسے ہی عزیزوں محرم آتا ہے تو اب اس بات پہ لوگوں کا اعتراض شروع ہوتا ہے کہ بھائیوں دیکھو تم لوگ جو ہے وہ اتنا مہنگا تبرک بانٹ رہے ہو، یہ جو اتنی بڑی بڑی مجلسیں کر رہے ہو، یہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ خدا نہ کرے اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے فائدہ تو اسی کو معلوم ہے جو کرتا ہے، فائدہ تو اسی کو معلوم ہے۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ پوری قوم، مطلب میں لفظ شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ اہل ہنود ہو چاہے وہ اہل سنت ہو، پوری دنیا میں جب عزاداری ہوتی ہے تو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہر مذہب کا انسان عزاداری کرتا ہے، یہ میسج دینا ہے۔ لیکن آپ جائیے اس سے بہت توجہ سے سنیے گا، اور میں اپنا اس ماہ محرم کی پہلی مجلس کے ذریعے بڑا عظیم میسج دینے جا رہا ہوں اس مجلس کے ذیل میں کہ پوری دنیا میں آپ تجزیہ کریے۔ اور یہ جو لوگ بوال مچاتے ہیں کہ جیسے چاند نکلتا ہے کہ اتنی مہنگی مجلسیں کیوں کر رہے ہو، اتنا مہنگا تبرک کیوں بانٹ رہے ہو، تو میں نے کہا کہ سمجھ میں اسی کے آئے گا جو خرچ کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں پوری دنیا سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جاؤ پوری دنیا سے پوچھ لو، چاہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو جس نے عزاداری پہ خرچ کیا ہو، میں لفظ شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے لفظ عزاداری پہ خرچ کیا ہو اس سے خالی اتنا سوال کر لینا کہ خرچ کرنے کے بعد کاروبار میں نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ ہے منزلہ، جو بھی خرچ کرتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل اندازے کی بات نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو خرچ وہی کرتا ہے، اس عزاداری پہ خرچ وہی کرے گا جسے جناب زہرا توفیق عطا کریں گے۔ ہاں بی بی توفیق عطا کریں گے۔ یہ پہلی محرم کی مجلس میں یہ میسج ہے، جو بھی خرچ کرے گا۔ اب میرا ایک جملہ، جس کے گھر میں مجلس ہو، محفل ہو، جس کے گھر میں شب بیداری ہو، تو بہت عظیم بات عرض کرنا ہے، بڑی عظیم بات ہے، جس کے گھر کی بھی مجلس ہو رہی ہو، شب بیداری ہو رہی ہو، تو جب مجلس مکمل طریقے سے ہو جائے، شب بیداری مکمل ہو جائے، تو کچھ کرنا یا نہ کرنا، بارگاہ شہزادی زہرا میں 2 شکرانے کے سجدے ضرور کر لینا کہ اے بی بی زہرا، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہماری دولت کو اس لائق سمجھا جو عزاداری پہ خرچ کروا دیا، جو آپ نے عزاداری پہ خرچ کروا دیا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بی بی جسے توفیق عطا کریں گی وہی عزاداری پہ خرچ کرے گا، وہی خرچ کرے گا، کیونکہ عزیزو یہ بڑی عظیم نعمت ہے عزاداری، جس سے دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ آپ جائیے سفر پہ جائیے، یہ کیا منظرہ ہے، کیا معاشرے میں آپ ہماری قوم کی پہچان کتنی عظیم ہے، یہ آل محمد کا کرم ہے۔ آپ سفر پہ جائیے اور جانے کے بعد سفر کر رہے ہو، آپ پڑوس میں آپ کے کوئی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہو، آپ سے اس سے بات اگر گفتگو آپس میں ہوتی ہے تو اب آپ اس سے یہ کہیے کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا فلاں قوم سے ہیں۔ اب اس نے ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو آپ جیسے ہی آپ نے لفظ مسلمان کہا، اللہ اکبر نہیں ہے بیدار، جیسے ہی لفظ مسلمان کہا تو اب اس کے ذہن میں بہت سارے خاکے گھومنے لگے، بہت ساری شے گھومنے لگی کہ مسلمان ہیں، پتہ نہیں مسلمان میں کس برادری سے ہے، لیکن بس آپ ایک لفظ کہہ دیے پہچان آپ کی خود بخود ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ پوچھے کہ تم کس مذہب سے ہو تو بس ایک نام بتا دیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو محرم کرتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو محرم کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی لفظ محرم آپ کہیں گے تو بس یہی لفظ اس کے ذہن میں آئے گا کہ الحمدللہ یہ لوٹنے والا نہیں ہے، لٹانے والا ہے۔
یہ لوٹنے والا نہیں ہے بلکہ لٹانے والا ہے۔ یہ نعمت ہے میرے دوستو، یہ سلام ہے آل محمد کی عظمت کہ جو ہم لوگوں کو میسر ہوئی۔ اب صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلے سے عنوان کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو۔ ایک قوم ہے، خدا لعنت کرے ایسی قوم کے اوپر، کہ جو یہ کہتی ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی مانگو، بہت توجہ سے سنیے گا، جو کچھ بھی مانگو وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، خاکم بدا، ہم کسی غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اچھا، ہم تو وہی کرتے ہیں جو وہی کرتی ہے، ہم تو وہی کریں گے کہ جو وہی کرے گی۔ اب آپ دیکھیے عزیزو، ہم یہ وہی کریں گے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ انسان کا اس دنیا کا عالم یہ ہے کہ اس کے ذہن کا سب سے بڑا ایک بوال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا شہر میں نام ہو جائے۔ ہاں، کوئی بھی کام کرے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شہر میں نام ہو جائے، میرا شہر میں نام ہو جائے۔ اب بڑی عظیم میسج دینا ہے مجھے۔ اس نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی عبادت کرو، وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی عبادت کرو وہ بغیر وسیلے کے نہیں کرو، بغیر وسیلے کے نہ کرو۔ مجھے بات بڑی عظیم پہنچانا ہے آپ تک۔ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کی دو امپورٹنٹ شے ہیں، دو امپورٹنٹ شے ہیں، دو شے ہیں امپورٹنٹ۔ ایک شے کا نام ہے عزاداری اور ایک شے کا نام ہے نماز۔ اللہ اکبر، نہیں ہے عزیزو، ایک شے کا نام ہے عزاداری، دوسری شے کا نام ہے نماز۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی مجھے کسی اپنی قوم کے عالم سے نہیں بلکہ مجھ جیسا جاہل دکھا رہا ہے کہ یہ دونوں عظیم عبادتیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے انسان کے پاس جائیے، مسلمان کے پاس جائیے اور اس سے جا کے پوچھئے، بہت توجہ کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جائیے اس سے، مسلمان سے پوچھئے کہ بھائی یہ تم نے نماز پڑھی، کیا اللہ نے قبول کری؟ تمہیں یہ یقین ہے کہ قبول ہوئی؟ وہ کہے کہ دیکھو ہمارا کام تھا کرنا، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں قبول کا یقین ہے کہ قبول ہوگی، کیونکہ ہم وہی کرتے ہیں کہ جو وہی کرتی ہے۔ اب آپ مجھے دیکھیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی نمازوں کو ہماری بارگاہ میں قبول کروانا ہو تو ہم تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک تم اپنی نماز میں آل محمد پر صلوات نہیں بھیج دو گے۔ اللہ اکبر، جب تک صلوات بھیج تو اب جاؤ پوری قوم ملت سے پوچھو کہ ہماری نماز جو ہے وہ بغیر صلوات کے مکمل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب نماز ہماری 100% اس کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اور یہ عظیم، اب ایک یہ لفظ ہے عزاداری۔ عزاداری کا مسئلہ کیا ہے؟ عزاداری کا معاملہ وہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے بخشنے کا، قبول کرنے کا، کہ جو وعدہ ہونے سے پہلے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ نہیں ہے عزیزو، اب آپ مجھے بتائیے، یہ وعدہ، نماز کا وعدہ تو اللہ کا تھا کہ تم صلوات بھیجو ہم قبول کر لیں گے، لیکن عزاداری کا وعدہ عزیزو کس نے؟ بی بی نے ہماری قوم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے لال سے فرمایا کہ میرے لال پریشان نہ ہونا، جب تک تیرا ایک عزادار داخل جنت نہیں ہو جائے گا تیری ماں جنت میں قدم نہیں رکھے گی۔ یہ ہے عزیزو، دونوں عبادتیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے عزیزو، انسان چاہتا ہے کہ ہماری پہچان ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ ہماری پہچان ہو جائے، یقیناً پہچان ہو جائے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہے انسان کو جوش اور یہ شوق ہے کہ ہماری شہر میں پہچان ہو، لیکن بھائیوں یہ بتائیے آپ کہ آپ ہیں انسان، آپ کی جب یہ سوچ ہے کہ ہمارا شہر میں نام ہو، ہمیں پہچان لیا جائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے انسانوں کو خلق کیا، جس نے درختوں کو خلق کیا، وہ بھی تو چاہے گا کہ میرا نام ہو جائے، وہ بھی تو چاہے گا کہ مجھے پہچان لیا جائے۔ اب امت سے بہت بڑا سوال ہے اس مجلس کے ذیل میں، اب مجھے یہ بتائیے کہ 6,666 آیتیں قرآن میں ہیں، پورے قرآن میں کہیں اللہ نے اگر یہ کہا ہو
کہ مجھے پہچان لو میں اللہ ہوں۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کرایا، بلکہ اس کو معلوم تھا کہ قبیلہ ایسا آئے گا کہ جو ڈائریکٹ والی بات کرے گا، ڈائریکٹ والی بات کرے گا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اس کی زبان پر تالا لگانے کے لیے اللہ نے اپنا تعارف قرآن کے ذریعے نہیں کرایا، بلکہ اہل بیت کے ذریعے کرایا۔ اللہ نے حدیث قدسی میں خود ارشاد فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیہا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں یا میں پہچان لیا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا۔ اب جملہ چاہے جیسے سن لیے گا، ارے بھائی جب اللہ کی پہچان بغیر اہل بیت کے نہیں ہو سکتی تو بندوں کی پہچان بغیر اہل بیت کے کیسے ہو جائے؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ یہ ہے آل محمد میرے دوستو۔ اللہ کی پہچان جو ہے وہ بغیر اہل بیت کے ہو نہیں پا رہی ہے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو کچھ بھی مانگو وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک لفظ ہے بڑا عظیم، مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک بات اور ہے، یہ تو لفظ اللہ ہو گیا، لیکن یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک آپ سے سوال ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کی اولاد ہیں؟ آپ کس کی اولاد ہیں؟ تو جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں، آپ ان سے دریافت کریے کہ بھائی تم کس کی اولاد ہو؟ تو ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آدم کی اولاد ہیں بے شک۔ تو مجھے ایک سوال بتائیے، یہی مسلمان سے میرا سوال ہے، آدم کی اولاد ہیں، پوچھیے آپ کس کی اولاد ہیں؟ کہا آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اچھا آدم کی اولاد ہیں تو مجھے بتائیے، آدم سے ایک ترک اولا ہو گیا، ایک گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اب آدم جو ہے وہ دھر دھر کے توبہ کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، لیکن توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ آواز کیا آئی؟ اے آدم، اگر تمہیں اپنی توبہ کو قبول کروانا ہو تو پنجتن کے وسیلے سے توبہ کر لو، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جملہ آپ کے حوالے ہے۔ بھائی جب آدمی کے باپ کی توبہ بغیر اہل بیت کے نہیں ہو سکتی تو اولادوں کی توبہ بغیر اہل بیت کے کیسے ہو جائے؟ آدمی کے باپ کی توبہ تو بغیر اہل بیت کے ہو نہیں پا رہی ہے، تو اولادوں کی توبہ بغیر آل محمد کے کیسے؟ یہ ہے کرم میرے دوستو۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہر نماز میں، ہر عبادت میں، اپنے والدین کا اور اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ہم ایسی قوم میں پروان چڑھائے گئے ہیں کہ جن کے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، بس صرف اتنا سن لیے، لفظ ایک ہے اور مصائب ایک لفظ میں ہے، بس اتنا سمجھ لیا زاداروں کہ آج ہمارے شہر میں ہمارا مہمان آ چکا ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارا مہمان آ چکا، پہلی محرم کا سورج نمودار ہو گیا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، کون مہمان؟ وہ مہمان بس اس لفظ کو ہمارے بزرگ، ہماری ماں بہنیں یقیناً سمجھ سکتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، یہی تو ایک ایسا مہمان ہے کہ جس کا انتظام ہماری ماں بہنیں پورے سال ہمارے بزرگ کرتے ہیں، یہی تو ایسا مہمان ہے۔ عزادارو ذرا آپ انصاف سے بتائیے، ذرا آپ خود سوچئے گا کہ جیسے ہی گھر میں کوئی بہترین عظیم چیز آتی ہے، کوئی تحفہ آتا ہے، کوئی تبرک آتا ہے سال بھر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں جو ہے ایک لفظ کہتی ہے اور اس تحفے کی، اس تبرک کی شوکت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک لفظ کہتی ہے، میرے لال اسے سنبھال کے رکھنا، یہ ماہ محرم میں کام آئے، میرے لال یہ عزاخانے کی زینت بنے گا، اسے بیٹا سنبھال کے رکھنا۔ تو عزادارو یہ مہمان ایسا ہے کہ جس کی عزاداران مظلوم کربلا ہم سال بھر تک انتظار کرتے ہیں، سال بھر تک انتظار کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا پہلی محرم آ گئی، پہلی محرم ہے عزادارو جس کا انتظار تھا۔ بس جملہ سننا، ہاں عزادارو، جب یہ 28 رجب المرجب کو 28 رجب المرجب کو آقا حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا
تو عزادارو صبح کو سفر ہونا ہے، شب کا عالم یہ ہے ہمارا اور آپ کا پہلا امام حسین کبھی نانا کی قبر پر جاتا ہے، آواز دیتا ہے نانا حسین جا رہا ہے، اے نانا حسین جا رہا ہے۔ اے عزادارو نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، بھیا کی قبر پر پہنچے، آواز دی بھیا حسین جا رہا ہے، اے بھیا حسین جا رہا ہے۔ اے عزادارو بھیا کی قبر سے رخصت ہوئے، اماں کی لحد پر تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین اماں کی لحد پر کیسے پہنچے۔ بس جملہ سن لینا، بڑے قیامت کا جملہ ہے۔ حسین اماں کی لحد پر ایسے گئے جیسے کوئی بچہ کوہنیوں کے بھل اماں کے پاس جاتا ہے، حسین کوہنیوں کے بھل اماں کے پاس پہنچے، آواز دی اماں تیرا لال جا رہا ہے۔ بس عزادارو قیامت کا جملہ سننا، جیسے ہی ماں کی قبر پر پہنچے، ماں نے لحد سے آواز دی میرے لال، اے میرے لال تو تنہا نہیں جائے گا، تیری ماں ساتھ ساتھ جائے گی۔ اے میرے لال تو تنہا نہیں جائے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ضرور جائے گی۔ بس ایک روایت کا جملہ اور سن لینا عزادارو، حسین رخصت ہو رہے مدینے سے، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ بس عزادارو قیامت کا جملہ سننا، جیسے ہی قافلہ چلنے والا تھا، عزادارو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال اکبر ذرا قریب آ جا، اے میرے لال اکبر ذرا قریب آ جا۔ بابا کیا ضرورت پڑ گئی، ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں، اے میرے لال ہم کو ضرورت نہیں، اے میرے لال تیری بہن صغرا اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک جملہ اور مجلس کا، اے میرے لال تیری بہن صغرا تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ بس اے بہن بھائیوں، اس مجلس کا جملہ کلیجے کو سنبھال کے سننا، یقیناً ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ہر بہن اپنے بھائی کو چاہتی ہے، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بہن کی محبت ایک طرف ہے، صغرا اور اکبر ہر بہن کی محبت ایک طرف، صغرا اور اکبر کی محبت ایک طرف۔ عزادارو صغرا نے بلایا، بھیا ذرا قریب آؤ، اکبر پہنچے۔ بس ایک مان قیامت کا جملہ سننا، جناب علی اکبر آئے، صغرا نے کام کیا، کہا بھیا کچھ دیر کے لیے خاک مدینہ پکڑے، اے بھیا کچھ دیر کے لیے خاک مدینہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ بس عزادارو اکبر زمین پر کھڑے ہوئے۔ اب بہن کی محبت سنو عزادارو، صغرا نے کام کیا، بھائی کے پیروں پر مدینے کی خاک کو ڈالنا شروع اے عزادارو بھائی کے پیروں پر صغرا نے خاک مدینہ ڈالی۔ بس ایک جملہ کا، بھیا اے بھیا اس خاک پر اپنے پیروں کے نشان بنا دو، اے بھیا اس خاک پر پیروں کے نشان بنا دو۔ عزادارو اکبر نے خاک پر نشان بنائے۔ اب جملہ برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا۔ اے عزادارو اب صغرا نے کچھ نہ کہا، بس ایک جملہ کہا، بھیا اب ساتھ جانے کے لیے نہیں کہوں گا، جاؤ بھیا خدا حافظ۔ لیکن صغرا جیسے ہی اکبر آگے بڑھے، صغرا نے ایک کام کیا، اس خاک کو بٹورنا شروع کیا، اپنے دامن میں خاک کو باندھا۔ بس عزادارو روز عاشور اکبر کی شہادت کے وقت جیسے ہی صغرا نے اس
خاک کو دیکھا، اس خاک پر اپنا منہ رکھے تھی، آواز دے رہی تھی بھیا مجھے یقین ہے واپس نہ آؤ گے، کیونکہ اس خاک نے اپنے رنگ کو بدل دیا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور الہی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دشمنان عدا کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پر باقی رہے، بالخصوص اس سال ہم سب کو دل کھول کے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔